أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك رواہ مسلم صدق اللہ العظیم۔ دنیا میں ہر ایک تاجر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اس کی تجارت میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار کو ترقی عطا فرمائے، ہر آئے دن اس کے کاروبار میں اضافہ ہوتا رہے۔ تو ایسے کون سے اعمال اور اوصاف ہیں کہ جن کو اختیار کر کے انسان اپنی تجارت کو فروغ دے سکتا ہے، معاشرے میں اس کی نیک نامی بڑھ سکتی ہے، لوگوں کے درمیان اس کی بنائی ہوئی مصنوعات اور جو اشیاء وہ تیار کرے اس کی اچھی نیک نامی ہو، بڑھوتری ہو، دن بدن اس کو فروغ ملے۔ تو ایسے کون سے اعمال اور اوصاف ہیں کہ جن کو ایک تاجر اختیار کرے تو وہ معاشرے کا کامیاب تاجر بنے، تجارت میں اس کا ایک نام پیدا ہو اور پھر اس نام کے ذریعے سے اللہ اس کو عزت، شہرت، دولت عطا کرے۔ عموماً معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ جب ایک نام پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کے رزق کو وسعت عطا فرماتا ہے۔ تو ایسے اوصاف کون سے ہیں؟ تو 50 اوصاف کا تذکرہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، انہی میں سے چند ایسے اوصاف جن کا ذکر آج کے درس میں ہوگا کہ ایک کامیاب تاجر کی زندگی میں کیا وصف ہونے چاہیے۔ نمبر 1، سب سے پہلا وصف یہ ہے کہ وہ فرائض کی پابندی کرنے والا ہو۔ کامیاب تاجر وہ ہوگا جو فرائض کی پابندی کرنے والا ہو، یعنی اللہ رب العزت کے جو احکامات ہیں ان کی ادائیگی کرنے والا ہو، اوامر کو پورا کرے، نواہی سے اجتناب کرنے والا ہو۔ ایسے شخص کے رزق میں اللہ برکت عطا فرما دیتا ہے اور اسے غیبی نصرت اور مدد ملتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی انسان اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے اپنی عبادت کے ذریعے تو رب العالمین کا اس کو قرب ملنا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ جو بھی عمل کرتا ہے اللہ کے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ، کہ کوئی بندہ میرے نزدیک سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوگا أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، جبکہ وہ ان چیزوں کو اختیار کرے جن کو میں نے فرض کیا ہے، یعنی اللہ کے فرض کردہ احکامات کو جو پورا کرے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بندہ میرا محبوب بن جاتا ہے۔ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، میرا بندہ مسلسل میرا قرب حاصل کرتا ہے نوافل کے ساتھ، حَتَّى أَحْبَبْتُهُ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ بندہ نوافل پڑھتا رہتا ہے تو میں اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اپنے بندے سے محبت شروع کر دیتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، تو پھر میں وہ سنتا ہے اس کے ساتھ جس کے ساتھ میں اسے سنانا چاہ رہا ہوتا ہوں۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، پس وہ دیکھتا ہے اس کے ساتھ جس کے ساتھ اسے اللہ نے حکم دیا ہے۔ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا،
وہ پکڑتا ہے اپنے ہاتھوں کے ساتھ انہی کو جس کا اللہ نے اسے حکم دیا ہے۔ وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اس کے پاؤں وہیں چلتے ہیں جہاں شارع کا حکم ہوتا ہے۔ وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اب اگر وہ مجھ سے مانگے گا میں ضرور بے ضرور اسے عطا کروں گا۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي، اور اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے گا، لَأُعِيذَنَّهُ، تو میں ضرور بے ضرور اس کو پناہ دوں گا۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، تو یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ میرا محبوب اور پسندیدہ تب ہوتا ہے جب میرا بندہ عبادت کا اہتمام کرتا ہے، خاص طور پہ جب میرا بندہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے۔ فرض نماز تو ہم پر لازم ہے، جب انسان اشراق، اوابین، چاشت، تہجد، ذکر، اذکار، تلاوت کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ ایک آدمی ایک مزدور رکھتا ہے، اب مزدور کا کام ہے صبح 8 سے 5 بجے تک ڈیوٹی کرنا، تو اب وہ یہ ڈیوٹی کرتا ہے، اسے اجرت ملتی ہے۔ لیکن اگر وہ 5 بجے سے زیادہ ڈیوٹی کرتا ہے، 6 بجے تک کام کر رہا ہے، آدھا گھنٹہ زیادہ کام کرتا ہے، تو اس سے اس کا آقا اور تاجر بڑا خوش ہوتا ہے۔ دیکھو ٹائمنگ 5 ہے لیکن یہ 20 منٹ 25 منٹ زیادہ کام کرتا ہے، بڑی دلچسپی کے ساتھ کرتا ہے، وقت ضائع نہیں کرتا، جس کام کا کہو اسے اچھے طریقے سے کرتا ہے، تو مالک اس سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت بھی محبت کرتا ہے جب بندہ نوافل ادا کرتا ہے۔ فرض تو اللہ نے ویسے فرض کیے، وہ تو ہم نے ضرور ادا کرنے ہیں، اللہ کا قرب نوافل سے ملتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جب میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں پھر میں بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں، بندے کا پاؤں بن جاتا ہوں، ما یلیق بشانہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ پھر وہ دیکھتا ہے جس کا میں نے اسے حکم دیا، بندہ وہاں چل کر جاتا ہے جس کا میں نے حکم دیا، وہ ان مجلسوں میں بیٹھتا ہے جہاں میں نے حکم دیا، وہ ان جگہوں سے بچتا ہے جہاں سے میں نے روکا، یعنی ان کے تمام اعضاء وہی حرکات سکنات کرتے ہیں جس سے اللہ اور اللہ کا رسول خوش ہوتا ہے۔ تو اگر تجارت میں برکت چاہیے، سب سے پہلا عمل ہے فرائض کی پابندی۔ آج ہمارے ہاں فرائض کی پابندی نہیں ہوتی، اس لیے ہماری تجارت میں برکت نہیں۔ جو تاجر 5 وقت نماز کا اہتمام کرتا ہے، اذان کی صدا سن کر اپنے کاروبار کو روک دیتا ہے کہ مجھے اس وقت زمین آسمان کے بادشاہ نے حکم دیا ہے، اب میں جا کر اس کے سامنے سر بسجود ہوں گا، اللہ کو یہ عمل پسند آتا ہے کہ اس نے میری اذان پر نماز کے لیے اپنی تجارت کو روکا، اللہ غیبی طور پہ رزق بڑھا دیتا ہے۔ بعض نادان یہ سمجھتے ہیں نماز کے لیے آئیں گے 10 منٹ لگیں گے، ہو سکتا ہے کوئی گراہک آ جائے گا، گراہک نہیں آتا پھر اگلے 2 گھنٹے بھی گزر جاتے ہیں، پھر 1 گھنٹے کا کام 3 گھنٹوں میں طے ہوتا ہے۔ اور جب آدمی نماز کے لیے آتا ہے، فرض پڑتا ہے، اللہ وقت میں برکت ڈال دیتا ہے۔ جو سفر اس نے طے کرنا ہے، گھنٹے کا سفر ہے 45 منٹ میں طے ہو جاتا ہے، راستے میں اس کو ٹریفک نہیں ملتی، رکاوٹیں نہیں ملتی، آسانی سے منزل پہنچتا ہے۔ اور جب آدمی فرض نماز نہیں پڑھتا، یار دیر ہو جائے گی چلو، تو وہی ہوتا ہے 15 منٹ کا سفر آدھے گھنٹے میں طے ہوتا ہے، یا گاڑی خراب ہو گئی، یا راستے میں ٹریفک آ گئی، یا حادثہ پیش آ گیا، یا جس سے ملنا تھا اس سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، جس کام کے لیے جا رہے تھے وہ کام ہی نہیں ہوا، جس مقصد کے لیے گئے تھے اسی میں رکاوٹیں پیدا ہو گئیں۔ اس لیے اللہ کو ناراض کر کے تجارت میں برکت نہیں ہوتی۔ اس لیے پہلا وصف فرائض کی پابندی کرنا۔ نمبر 2، امانت دار ہونا۔ جو تاجر امانت دار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تجارت میں بڑی برکت ڈال دیتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے اور احادیث مبارکہ نے انسان کو جس چیز کی طرف راغب کیا ہے وہ ہے کہ اپنی تجارت کے اندر امانت داری کا وصف لے کر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ جو تاجر سچ بولنے والا ہو، امانت دار ہو، نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا۔ تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجر کے 2 اوصاف بیان کیے، امانت دار ہو، سچ بولنے والا ہو۔ تجارت کرنے کے لیے کوئی بڑی ڈگریاں نہیں چاہیے۔ تجارت کے لیے ضروری نہیں کہ انسان آکسفورڈ کا پڑھا ہوا ہو، نیو یارک نے اسے تعلیم حاصل کی ہو، امریکہ کی اس کے پاس ڈگریاں ہوں، اس نے 16-18 گھنٹے مطالعہ کیا ہو، نہیں۔
تجارت کے لیے دو وصف ہیں، سچ بولے، امانت دار ہو۔ کوئی تعلیم نہیں ہے، انگوٹھا چھاپے، کوئی بزنس اس نے نہیں کیا، تعلیم یافتہ لوگوں کے ساتھ اس نے وقت نہیں گزارا، بڑے بڑے تاجروں کے ساتھ اس کی صحبت نہیں ہوئی، لیکن اس کی زندگی میں سچ بولنا ہے، امانت دار ہے، اللہ رب العزت اس انگوٹھا چھاپ کو اتنا دے دے گا اسے خود بھی پتہ نہیں ہوگا۔ آج بڑے تعلیمی یافتہ ہوتے ہیں لیکن دھوکہ دینے والے ہوتے ہیں، خیانت کرنے والے ہوتے ہیں، اس لیے وہ انگوٹھا چھاپ کے نوکر ہوتے ہیں۔ وہ تاجر ہے، یہ مزدور ہے، وہ آقا ہے، یہ غلام ہے اس کے آگے۔ اس کے اندر سچائی تھی، اس کے اندر جھوٹ ہے، اس میں امانت داری تھی، اس میں خیانت ہے۔ تو اس لیے میں نے ایک اہم بات عرض کی، جو چاہے تجارت میں اس کی برکت ہو وہ امانت داری کا وصف لے کر آئے، کسی کے ساتھ خیانت نہ کرے، اللہ رب العزت ہر آئے دن اس کی تجارت میں برکت دے گا۔ نمبر 3، تیسرا وصف کیا ہے؟ وہ ہے نرم مزاج ہو۔ کامیاب تاجر وہ ہوتا ہے جو نرم مزاج ہو، جس کی زندگی کے اندر یہ وصف ہو کہ اس کے اخلاق اچھے ہوں، ہر ایک سے ملتا ہو مسکراہٹ کے ساتھ، اللہ اس کی تجارت کو فروغ دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى، اللہ اس شخص پہ رحم کرے جو نرم مزاج ہو، جب خریدے، جب بیچے، اور جب کسی سے اپنے حق کا مطالبہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے، رحم اللہ رجلا، اللہ اس پہ رحم کرے۔ دیکھیں آج ہم دعاؤں کے لیے کوئی عالم ہو اس سے کہتے ہیں حضرت میرے لیے دعا کرو، کوئی سید نظر آ جائے، کوئی پیر نظر آ جائے، کوئی بزرگ نظر آ جائے، حضرت دعا کرو، تو ان کی دعاؤں کا انکار نہیں، ان کی دعا قبول ہوگی، لیکن امام الانبیاء کس کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے دعا فرما رہے؟ فرمایا رحم اللہ رجلا، اے اللہ اس آدمی پہ رحم کرنا جس آدمی کا مزاج سمحا نرم ہو، نرم مزاج والے آدمی پر اے اللہ تو رحم فرمانا۔ تو حضور کی یہ دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اس لیے بڑا اہم وصف ہے۔ نمبر 3، اپنی زندگی کے اندر تاجر لے کر آئے کہ وہ نرم مزاج ہو۔ جتنے اچھے اخلاق والا تاجر ہوتا ہے، مسکراہٹ والا ہوتا ہے، اللہ اس کی تجارت کو فروغ دیتا ہے۔ اس لیے جس شخص کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں، اخلاق اچھے نہیں، اس کو تجارت نہیں کرنی چاہیے، اس کی تجارت کو فروغ نہیں ملتا، وہ آگے نہیں بڑھتی۔ اس لیے ایک چینی کہاوت ہے کہ کاروبار شروع کرنا ہے تو اپنے مزاج کے اندر سادگی لے کر آؤ، اور چہرے پہ مسکراہٹ اور خندہ پیشانی لے کر آؤ تو تمہاری تجارت بڑھ جائے گی۔ اس لیے جو تاجر ان اوصاف کی رعایت رکھتے ہیں اللہ ان کی تجارت کو دن بدن ترقی دیتا ہے۔ نمبر 4، سچ بولنے والا ہو۔ کامیاب تاجر وہ ہے جس کی زندگی کے اندر وصف ہو وہ سچ بولے۔ کتنے میں چیز خریدی ہے بتا دے، اتنے کی چیز میں نے خریدی ہے، اتنے کی فروخت کر رہا ہوں، اتنا میں نے اس میں اپنا نفع رکھا ہے، وہ جھوٹ نہ بولے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، دو بیع و شراء کرنے والوں کو اختیار ہوتا ہے جب تک وہ جدا نہ ہو۔ فإن صدقا وبینا بورک لہما فی بیعہما، اگر یہ بیع و شراء کرنے والے دونوں سچ بولیں گے اور معاملے کی پوری وضاحت کریں گے، اللہ ان کی خرید اور فروخت میں برکت ڈال دے گا۔ وَإِن كَتَمَا، اور اگر یہ اپنے عیوب کو چھپائیں گے، وَكَذَبَا، جھوٹ بولیں گے، مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا، اللہ ان کے بے کی برکت کو مٹا دے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے، خرید اور فروخت کرنے والے اگر دو چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں، نمبر 1 سچ بولتا ہے، نمبر 2 تاجر اس کی تجارت کے اندر جو چیز وہ فروخت کر رہا ہے اگر اس میں کوئی عیب ہے اس کی پوری وضاحت کرتا ہے کہ اس چیز کے اندر یہ خامی ہے، یہ عیب ہے، تو اللہ رب العزت اس میں برکت ڈال دے گا۔ اور اگر وہ اپنی بات کو چھپائے گا اور جھوٹ بولے گا تو چیز تو بک جائے گی، برکت نہیں ہوگی۔ آج دیکھیں انسان اس کو تاجر سمجھتا ہے جو جتنا دھوکہ دیتا ہے، جتنا دھوکے باز ہو، دوسرے کو پتہ ہی نہ چلے، بے وقوف بنا دے، 100 کی چیز 200 میں دے دے، کہتے ہیں بڑا تاجر ہے۔ وہ بڑا تاجر نہیں، وہ بڑا فراڈی ہے،
وہ چند دن اپنے فراڈ سے مال کما لے گا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کے لیے رسوائی ہوگی، مارکیٹ میں بدنامی ہوگی، آنے والے دن میں خسارہ ہوگا۔ جو مال حرام کے راستے سے کمایا تھا پھر وہ حرام کے طریقے سے واپس چلا جاتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ بولنے والا ہو۔ تو یہ بڑا اہم وصف ہے کہ زندگی کے اندر صداقت ہو۔ اس لیے سچا آدمی چاپلوس نہیں ہوتا، وہ قسمیں نہیں کھاتا، وہ دائیں بائیں کی گفتگو نہیں کرتا، وہ دو ٹوک مختصر واضح بات کرتا ہے۔ اتنے کی چیز خریدی ہے، اتنے کی پڑی ہے، آپ نے لینی ہے تو لے لو۔ ایسے آدمی کو اللہ معاشرے میں چند دن اس کے لیے پریشانی ہوگی، لیکن لوگوں کو پتہ چلے گا یہ آدمی صاف گو ہے، واضح چیز بیچتا ہے، خیانت نہیں کرتا، اللہ اس کی تجارت میں برکت دے گا۔ نمبر 5، عیب کی وضاحت کرے۔ عیب کی وضاحت کرے یعنی اگر اس چیز کے اندر کوئی خامی ہے، اس میں کوئی عیب ہے، نقص ہے، بتا دے کہ یہ چیز میں آپ کو بیچ رہا ہوں، اس میں یہ خامی ہے، یا یہ ادنا کوالٹی والی ہے، اعلیٰ والی یہ ہے، یہ فلاں کمپنی کی بنی ہوئی ہے، اس کے اندر یہ عیب ہے، فلاں اعلیٰ ہے، اس کی یہ قیمت ہے، اگر آپ کی وسعت ہے وہ خرید لیں ورنہ یہ خریدیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے بات کی پوری وضاحت کرے گا اللہ اس کی بے میں برکت دے گا۔ وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَ، اگر جھوٹ بولے گا اور اپنے بے کے اندر عیب کو چھپائے گا، مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا، اللہ تعالیٰ اس کے بے کی برکت کو مٹا دے گا۔ اس لیے انسان کوشش کرے اگر کسی چیز میں کوئی خامی ہے اس کی پوری وضاحت کر دے، اس سے خریدنے والا آدمی خوش ہوتا ہے کہ یہ مجھے دھوکہ نہیں دے رہا، اور وہ 10 کو اور جا کر بتاتا ہے کہ یہ آدمی ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آدمی ایک سے خیانت کرتا ہے، وہ 10 کو جا کر بتاتا ہے فلاں دکان سے نہیں خریدنا، فلاں تاجر کے ساتھ کاروبار نہیں کرنا، وہ تو دھوکہ دیتا ہے، میں نے اس سے چیز خریدی تھی مجھے دھوکہ ہوا تھا، تو 10 گراہک اس کے خراب ہوتے، پھر وہ 10 سے ملتے ہیں تو 100 ہو جاتے ہیں۔ تو ایک کے ساتھ اگر معاملہ اچھا ہوا وہ اس کی پبلسٹی کا بہت بڑا ذریعہ بن جاتا ہے، اس کو اشتہار چھاپنے کی ضرورت نہیں، اس کو بڑے بڑے اخبارات میں دینے کی ضرورت نہیں، بڑے بڑے پمفلٹ چھاپنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی سچائی اور عیب کی وضاحت خود اس کو معاشرے میں ترقی دے دے گی۔ نمبر 6، گناہوں سے بچنے والا ہو اور نیکوکار ہو۔ گناہوں سے بچنے والا ہو اور نیکوکار ہو، یعنی تاجر وہ ہوگا جس کی زندگی میں وصف یہ ہو وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، اپنی زندگی نیک اعمال میں گزارے، اللہ تعالیٰ ایسے تاجر کی تجارت میں برکت دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التجار یحشرون یوم القیامت فجارا، جتنی تجارت کرنے والے لوگ ہیں قیامت کے دن ان کو اٹھایا جائے گا، یہ سب کے سب فاجر ہوں گے۔ ہر تاجر فاجر ہے، الا من اتقى، مگر وہ شخص کہ جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ نمبر 2، وبرہ، نیکوکار ہو۔ نمبر 3، وصدقہ، اور سچ بولے۔ سنن دارمی کی روایت ہے آپ نے فرمایا ہر تاجر قیامت کے دن اٹھے گا فاجر ہوگا، مگر 3 آدمی ایسے ہیں تاجروں میں جو اللہ ان کو اٹھائے گا، ان کی نیک نامی اور عزت ہوگی۔ نمبر 1 جو گناہوں سے بچنے والا ہو، نمبر 2 نیکوکار ہو، نمبر 3 سچا ہو۔ اس لیے جب تاجر اس میں وقت گزارتا ہے لوگوں کے درمیان اس کی نیک نامی ہوتی ہے، نیک آدمی ہے، صوم و صلات کا پابند ہے، اس کی وضع قطع شریعت کے موافق ہے، تو یہ اس کی نیکی اور یہ تقوی معاشرے میں اس کی عزت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ نمبر 7، صدقہ دینے کا اہتمام کریں۔ ایک کامیاب تاجر وہ ہوتا ہے جس کی زندگی میں یہ وصف ہو کہ وہ اپنی تجارت میں ہر ماہ کچھ نہ کچھ صدقہ اللہ کے راستے میں دے۔ اللہ توفیق دے تو انسان ہر دن صدقہ کرے، یہ ممکن نہ ہو تو ہر مہینے ضرور تاجر صدقہ کرے۔ صدقے کے ذریعے مال میں کمی نہیں آتی، اللہ مال میں برکت دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا معشر التجار، اے تاجروں کی جماعت، ان البیع یحظرہ اللغو والحلف، یقیناً تمہاری خرید و فروخت میں لایانی کام بھی بہت سے ہوتے ہیں اور قسمیں بھی بہت سے کھا لیتے ہو، فشوبوہ بالصدقہ، تم اپنی خرید و فروخت کے ساتھ صدقے کو ملا لو۔ آپ نے فرمایا تاجروں کو حکم دیا، عام لوگوں کو نہیں،
یا معاشرت تجار، اے تاجروں کی جماعت، جب تم لوگ خرید فروخت کرتے ہو تم قسمیں بھی کھا لیتے ہو، لایانی باتیں بھی کر لیتے ہو، جھوٹ بھی بول دیتے ہو، دھوکہ بھی دے دیتے ہو، اس لیے تم اس کے ساتھ صدقے کو ملایا کرو تاکہ تمہاری خامیاں مٹ جائیں، تمہارے گناہ مٹ جائیں اور اللہ تمہاری تجارت میں برکت دے دے۔ اس لیے جو تاجر صدقے کا اہتمام کرتا ہے اللہ اس کی تجارت کو بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے انسان کوشش کرے اپنے ساتھ اللہ کو پارٹنر بنائے، اپنا شریک اللہ کو اپنے ساتھ بنائے۔ اگر دو شریک ہیں تیسرا اللہ کو شریک کرے، کاروبار میں اکیلا ہے دوسرا اللہ کو اپنے ساتھ شریک کرے کہ مجھے جو نفع ہوگا مثلاً آدھا ہے، تہائی ہے، میں رکھوں گا اور 1/3 یا 10% میں اللہ کے نام پہ دوں گا۔ 2% تو اللہ نے فرض کیا ہے، وہ تو ویسے بھی ہم نے دینا ہے، نہیں دیں گے تو ہماری پکڑ ہے۔ اصل تو یہ کہ خوشی سے کتنا دے رہے ہیں، تو خوشی سے آدمی کم از کم 10% کا اہتمام کرے۔ جو تاجر اللہ کو اپنا شریک بنا دیتے ہیں اللہ ان کی بے کو خوب ترقی دیتا ہے۔ اس لیے انسان ایک نیت کرے جو نفع ہوگا اس نفع میں اتنی رقم میں اللہ کے نام پہ صدقہ کروں گا۔ اللہ رب العزت ہر آئے دن پریشانیوں سے تکلیفوں سے اسے بچاتا ہے اور اس کے کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی اور برکت شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے جتنے بڑے تاجر ہیں آپ دیکھیں گے ان کی زندگی میں یہ وصف ہے، وہ صدقہ بہت دیتے ہیں، اس لیے اللہ نے ان کو مال بھی خوب دیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، صدقے سے مال میں کمی نہیں آتی، صدقے سے مال میں کمی نہیں آتی، جس طرح کنویں سے پانی نکالنے سے پانی میں کمی نہیں آتی، اللہ کے نام پہ خرچ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی۔ قرآن کریم میں اللہ فرما رہا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود کو اللہ مٹاتا ہے صدقے کو اللہ بڑھاتا ہے۔ دیکھیں عقل کہتی ہے سود سے پیسہ بڑھتا ہے، لاکھ روپے ہیں سود میں دو 1,10,000 ہو جائیں گے، اللہ کہتا نہیں سود سے پیسہ کم ہوتا ہے۔ عقل کہتی ہے اللہ کے نام پہ خرچ کرو پیسہ کم ہوگا، لاکھ روپے میں 10,000 دو گے 90,000 کم ہو گئے، اللہ فرماتے نہیں میں بڑھاؤں گا۔ تو جو عقل پہ چلتا ہے وہ گھاٹے میں پڑتا ہے، جو رب کا حکم مانتا ہے وہ نفع میں چلتا ہے۔ جس خالق نے زمین آسمان کو بنایا وہ انسان کی نفسیات سے واقف ہے کہ انسان کو مال سے بڑی محبت ہے، تو اتنی محبت کے باوجود جب وہ خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے مال میں خوب ترقی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ایک بات میں نے عرض کی ہے کہ انسان صدقے کا اہتمام کرے۔ نمبر 8، جھوٹی قسم کھانے سے گریز کریں۔ کامیاب تاجر وہ ہوگا جس کی زندگی میں جھوٹی قسم نہ ہو، تجارت کے دوران اللہ کے نام کو وہ غلط استعمال نہ کرے۔ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کے ساتھ اس سے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، 3 آدمی ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ ان سے بات نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہم، اللہ ان کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا، ولا یزکیہم، اللہ انہیں گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ قال ابو ذر خابوا وخسروا من هم یا رسول اللہ، گھاٹے میں پڑ جائیں خسارے میں پڑ جائیں یہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمبر 1 المسبل، اپنے پانچوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والے، نمبر 2 والمنان، احسان کر کے جھتلانے والے، نمبر 3 والمنفق سلعته بالحلف الکاذب، اپنے سامان کو تجارت کو فروغ دینے کے لیے جھوٹی قسم کھانے والے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عذاب بیان فرمائے کہ قیامت کے دن نمبر 1 اللہ ان سے بات نہیں کرے گا، نمبر 2 اللہ نظر رحمت نہیں کرے گا، نمبر 3 اللہ گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، نمبر 4 ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تو ان میں ایک آدمی کون ہے کہ جو جھوٹی قسم کھا کر اپنے سامان کو بیچتا ہے؟ جھوٹی قسم کھانے والے کی تجارت میں برکت نہیں ہوتی، اللہ رب العزت اس کو دنیا میں بھی گھاٹے میں ڈال دیتا ہے، خسارے میں پڑ جاتا ہے، نقصان میں پڑتا ہے، یا تو بیماریاں آ جاتی ہیں یا امراض کا سامنا ہوتا ہے یا آگ لگ جاتی ہے، مال ڈوب جاتا ہے، مال جل جاتا ہے، مال چوری ہو جاتا ہے، غبن اور خسارے میں پڑ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی کام اور نقصان ایسا ہو جاتا ہے جو نفع اس نے جھوٹی قسم سے لیا تھا وہ سارا اسی طرح ضائع ہو جاتا ہے۔
مکافات عمل میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک شخص کی بیٹی کی شادی تھی، اس کے پاس پیسے نہیں تھے تو اپنے دوست کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ مجھے کچھ قرضہ دو۔ اس نے کہا میرے پاس تو نہیں ہے۔ کہا تم کسی سے لے کر دے دو، میری بیٹی کی شادی ہے۔ ڈاکٹر عبدالغنی فاروق لکھتے ہیں وہ شخص اپنے دوست کے پاس گیا، اس سے کہا میرے دوست کی بیٹی کی شادی ہے تم اس کو قرضہ دے دو۔ تو اس نے کہا میری کمیٹی نکلی ہے 50,000 کی، لیکن میں آپ کو دیتا ہوں، آپ اگر اس کی ضمانت لیتے ہو، میں اسے نہیں جانتا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ مجھے دو، میرا دوست ہے، میں ضمانت لیتا ہوں، وہ آپ کو واپس کر دے گا۔ اس نے اپنے دوست سے 50,000 لے کر اس شخص کو دے دیے، اس نے اپنی بیٹی کی شادی کرا دی۔ اب جب وقت مقرر آیا تو اس نے اس سے مطالبہ کیا کہ میری وہ رقم دے دو، آپ نے مجھ سے قرضہ لیا تھا۔ پہلے تو وہ ٹال مٹول کرتا رہا، کل دوں گا، پرسوں دوں گا، ہفتے بعد، مہینے بعد۔ جب کافی عرصہ گزرا تو اب اس نے انکار شروع کر دیا، کہا میں نے تو آپ سے کوئی رقم ہی نہیں لی۔ اس نے کہا بھئی آپ نے میرے سے رقم لی ہے، فلاں آدمی درمیان میں گواہ ہے، وہ آیا تھا، میں نے اس کو ضامن بنایا، کہا اس کو بھی بلاؤ، میں نے کوئی رقم نہیں لی۔ جو درمیان میں ضامن تھا وہ بھی آیا، کہا میں نے آپ کو اپنے ہاتھ سے رقم دی ہے، میں نے اس سے لی، میں نے ضمانت لی۔ اس نے انکار کر دیا، قسمیں کھانا شروع کر دی، میں نے تو کوئی رقم لی ہی نہیں۔ آخر کار اب معاملہ عدالت میں چلا۔ اس وقت 50,000 ایک بہت بڑی رقم تھی، جیسے آج 50 لاکھ ہے۔ تو جب معاملہ عدالت میں گیا تو عدالت میں گواہ ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا تمہارے پاس گواہ کون ہے؟ اب اس معاملے میں تو ایک ہی گواہ تھا جو ضامن تھا، اس کے علاوہ دوسرا کوئی گواہ نہیں تھا۔ تو جج نے کہا 2 گواہ ہونے چاہیے، گواہ ایک تھا۔ اب اس سے کہا کیا تو قسم کھاتا ہے کہ تو نے پیسے نہیں لیے؟ اس نے کہا میں قسم کھاتا ہوں۔ جج نے کہا اس کے ہاتھ میں قرآن دے دو۔ اس کے ہاتھ میں قرآن کریم دے دیا، اس کو وضو کرایا، قبلے کی طرف رخ کیا، اس نے قسم کھائی میں نے اس سے کوئی پیسے نہیں لیے۔ اب جس کے پیسے تھے اس نے کہا ٹھیک ہے، اب میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، اب میں اس کے ساتھ جھگڑتا نہیں ہوں، لڑتا نہیں ہوں، اب میرا فیصلہ میرا اللہ کرے گا۔ وہ عدالت سے باہر آ گیا، مقدمہ اپنا وہیں ختم کر دیا۔ چند دن ہی گزرے تھے، جس بیٹی کی شادی کے لیے اس نے یہ پیسے لیے تھے تو اس کی بیٹی اور اس کے شوہر کے درمیان میں جھگڑا ہوا، ناچاکی ہوئی، شوہر نے اس کو 3 طلاق دے دی۔ تو جس بیٹی کے لیے پیسے لیے تھے وہی بیٹی 3 طلاق ہو کر گھر واپس آ گئی۔ اس کا بڑا بیٹا فوج میں تھا اور اس کی بڑی اچھی تنخواہ تھی، بڑے عہدے پہ تھا۔ اچانک ایسا ہوا اس کو بیماری ہوئی، جب ٹیسٹ کروائے گئے تو اس کے اندر سامنے آیا کہ اس کی بیماری بہت بڑھ گئی اور ایڈز کی بیماری سامنے آ گئی۔ جب یہ رپورٹیں سامنے آئی تو فوراً اس کو نکال دیا گیا، بھئی یہ تو بہت بڑی بیماری میں مبتلا ہے، ایڈز کی بیماری ہے اور یہ تو متعدی ہوگی، سب کو لگ جائے گی۔ تو اس کو فوج کے عہدے سے نکال دیا گیا، وہ بھی بے روزگار ہو کے گھر آ گیا۔ اب اس کا ایک بیٹا صرف رہتا تھا، وہ کالج میں پڑھتا تھا۔ چند مہینے گزرے تھے کہ کالج میں 2 تنظیم والوں میں لڑائی ہو گئی۔ تنظیم والے آپس میں لڑ رہے تھے تو ہاتھا پائی آگے بڑھی تو وہ لوگ پستول لائے، ایک دوسرے کو مار رہے تھے، فائرنگ ہو رہی تھی۔ اس فائرنگ کے دوران اس کا بیٹا بھی بیچ میں لگا اور وہیں پہ مر گیا۔ جب اس کے بیٹے کی یہ لاش گھر لائی گئی، اس شخص کا نام تھا سعد، تو یہ اپنے بال پیٹتا تھا، سر دیوار سے مارتا تھا، چیختا تھا، روتا تھا، چلاتا تھا، کہا میں نے جھوٹی قسم کھائی تھی، اللہ نے مجھے دنیا میں سزا دے دی۔ بیٹی کو 3 طلاق ہو گئی، بڑا بیٹا ایڈز جیسی موذی مرض میں مبتلا ہو گیا، چھوٹا بیٹا حادثے میں قتل ہو گیا، گھر میں کچھ بھی باقی نہ بچا۔ اس لیے شریعت نے روکا ہے انسان اللہ کے نام کو غلط استعمال نہ کرے۔ 1000 10,000 کے لیے اللہ کے نام کو کبھی غلط نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ آج دیکھا گیا ہے 20 روپے 50 روپے 100 روپے کی چیز ہوتی ہے، قسم کھاتے ہیں اللہ کی قسم اتنے کی میں نے خریدی، حالانکہ اتنے کی نہیں خریدی ہوتی، اللہ کی قسم اس میں کوئی عیب نہیں، حالانکہ وہ جانتا ہے عیب ہے۔ تو اللہ کے نام کو جو غلط استعمال کرتا ہے، قرآن کو غلط استعمال کرتا ہے یا اپنے حلیے کو غلط استعمال کرتا ہے، بظاہر نیک بنا ہے، باشرہ بنا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، تو رب العالمین پھر دنیا میں سزا دے دیتا ہے۔ اس لیے ایک بات میں نے عرض کی، تاجر وہ ہوگا جو جھوٹی قسم کھانے سے بچے۔ نمبر 9، دھوکہ دینے سے اجتناب کرے۔ کامیاب تاجر وہ ہے جو دھوکہ دینے سے بچے۔ شریعت نے اس بارے میں ہمیں بڑے واضح احکامات دیے ہیں کہ انسان کسی موقع پر بھی دھوکے کو اختیار نہ کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بازار تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھانے والے کے ڈھیر کے پاس سے گزرے
کہ جو آدمی گندم وغیرہ کو فروخت کرتا تھا آپ اس کے پاس سے گزرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، وہ جو گندم کا ڈھیر تھا اس میں آپ نے اپنا ہاتھ یوں اندر داخل کیا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا، تو آپ کی انگلیوں کو تری لگ گئی، یعنی اوپر جو گندم رکھی ہوئی تھی وہ خشک تھی اور نیچے جو گندم تھی وہ تر تھی، گیلی تھی، تو جب آپ نے اندر ہاتھ ڈالا تو وہ ساری تری آپ کی انگلیوں کو لگی۔ آپ نے فرمایا ما ھذا یا صاحب الطعام، ایک کھانا فروخت کرنے والے یہ کیا بات ہے، اوپر تم نے کیا چیز رکھی، نیچے کیا چیز رکھی؟ وہ کہنے لگا حضرت اصابتہ السماء یا رسول اللہ، بارش ہوئی تھی تو بارش کی وجہ سے یہ گندم نیچے والی گیلی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا جعلتہ فوق الطعام حتی یراہ الناس، پھر تم نے اس کو اوپر کیوں نہیں رکھا تاکہ لوگ اس کو دیکھ لیں؟ اگر بارش کا پانی لگا ہے تو اس کو اوپر رکھو، اوپر تم نے رکھی ہے خشک، نیچے تم نے رکھی ہے تر گندم، تو اوپر کیوں نہیں رکھتے اس کو؟ اس موقع پر آپ نے یہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا من غش فلیس منی، جو دھوکہ دے گا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو دھوکہ دینے والا ہے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ دھوکہ ہے، تم اوپر خشک گندم رکھتے ہو نیچے گیلی رکھتے ہو، دکھاتے کچھ ہو دیتے کچھ ہو۔ جیسے آج بھی ہمارے ہاں تجارت میں ہوتا ہے، جو ایٹم دکھایا جاتا ہے وہ کچھ ہوتا ہے اور جو دیا جاتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، تو یہ جو دھوکہ ہوتا ہے اس سے تجارت کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے انسان کوشش کرے اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ مکافات عمل میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، ایک شخص تھا، اس کی بھینسیں تھیں، لیکن اس کا کام یہ تھا کہ وہ دودھ میں پانی ملا کے دھوکہ دیتا تھا۔ دوسری طرف ایک تھا وہ امانت داری سے چلتا تھا، اللہ تعالیٰ نے امانت داری والے کے اس میں خوب برکت ڈال دی تھی۔ اس کے بعد 300 سے زائد بھینسیں ہو گئی اور قطار میں لوگ لگ کے اس سے لیتے، اور یہ دھوکہ دینے والا لوگ بولتے اس کو لیکن یہ باز نہ آتا۔ چند دن تو اللہ کی طرف سے مہلت ملی، اللہ نے تو ہر ایک کو ڈھیل دیتا ہے، کل بندہ یہ نہ کہے کہ مجھے موقع نہیں ملا توبہ کرنے کا۔ اس نے حرام کے راستے سے بھینسیں تو کافی خرید لیں، اچانک بارش کا دن تھا تو اس میں باڑے کے اندر یہ سب بھینسیں تھیں، تو کہیں سے ایسے ہوا بجلی کا سرکٹ لگا اور اس سے آگ لگی، جتنی بھینسیں تھیں وہ بندھی ہوئی تھیں سب کی سب اسی آگ میں باڑے میں جل کے جلس کے مر گئی۔ ایک دن کے اندر اندر یہ عرش سے فرش پہ آ گیا، جو دولت پیسہ تھا وہ سب ختم ہو گیا۔ رب العالمین لینے پر آئے تو وقت نہیں لگتا، تھوڑی ہی دیر میں انسان کی حالت کہاں سے کہاں ہو جاتی ہے۔ اللہ کی طرف سے اگر آزمائش آ جائے، انسان تو بڑا کمزور ہے۔ آج دیکھیں ترکی میں زلزلہ آیا، ہم سے زیادہ وہ لوگ حسن والے، دولت والے، پختہ ایمان والے لوگ ہیں، چند منٹوں کے اندر اندر انسان کی جتنی جائیداد تھی، جو مکانات تھے، سب ختم ہو گئے۔ اللہ کی طرف سے آزمائش آ جائے، انسان بڑا کمزور ہے، اللہ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے، انسان سے زیادہ کمزور کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کی پکڑ کا ایک جھٹکا انسان کی ساری اکڑ نکال دیتا ہے۔ انسان کہتا ہے نا میری دولت، میرا پیسہ، میری گاڑی، میری جائیداد، میری عقل، یہ سب اللہ کی عطا ہے، اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ رب العالمین نے دیا ہے، دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا۔ اس لیے میں نے ایک وصف عرض کیا کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں ایک جو وصف لے کر آئے وہ دھوکہ دینے سے اجتناب کرے۔ اس لیے جو حلال پہ چل رہا تھا اللہ نے خوب برکت دی، اور وہ جو حرام پہ چلنے والا تھا وہ سارا کا سارا مال اس کا ضائع ہو گیا۔ نمبر 10، بے پر بے نہ کرے۔ بے پر بے نہ کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک آدمی دوسرے سے معاملہ کر رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ آدمی دوسرے سے یہ چیز خرید رہا ہے، اب ایک آدمی درمیان میں جا کر اس تاجر کو کہتا ہے اس کو مت بیچو، یہ چیز مجھے اتنے دام میں بیچ لو۔ مثلا اس نے 200 روپے میں خرید رہا ہے، یہ جا کر ریٹ لگاتا ہے 210 روپے، یہ 210 کی مجھے دے دو۔ اب وہ بیچنے والے کی نیت میں بھی فطور آتا ہے، وہ اس کو دے دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا کہ جب ایک آدمی کا معاملہ طے ہو رہا ہو تو دوسرے کو درمیان میں نہیں پڑنا چاہیے، جب تک ان کی بات آپس میں ہو رہی ہے کوئی دوسرا نہ آئے۔ ہاں ان کا معاملہ نہ ہو تو پھر آدمی بیچ میں آ سکتا ہے۔ آج ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، تاجر دیکھتے ہیں اگر کوئی چیز اچھی ہے نظر آ گئی تو فوراً ریٹ بڑھا کے اس کو لالچ دے دیتے ہیں، دوسرے کا حق مار دیتے ہیں جو مستحق ہوتا ہے۔
جس کو ضرورت ہے، ضرورت مند ہے لیکن رقم کم ہے، یہ زیادہ پیسے لگا کر خرید لیتے ہیں، پھر اسی ضرورت مند پر مہنگے داموں میں بیچتے ہیں، چونکہ وہ تو مجبور ہے، اسے خریدنا اس کا پڑوس ہے، اسے خریدنا اس کے کاروبار کا ٹھیا ہے، اس کے کاروبار کی جگہ ہے، یہ اس کی ضرورت کا ناجائز فائدہ لیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبیع الرجل علی بیع اخیہ، تم میں سے کوئی آدمی اپنے بھائی کی بے پر بے نہ کرے، ولا یخطب علی خطبۃ اخیہ، اور اگر اسی طرح کسی نے ایک جگہ نکاح کا پیغام دیا ہے تو دوسرا اس جگہ نکاح کا پیغام نہ دے، الا ان یأذن لہ، مگر یہ کہ وہ اس کو اجازت دے دے، یعنی اجازت دے تو ٹھیک ہے، اجازت نہ دے تو اس سے انسان اجتناب کرے۔ نمبر 11، خریدار کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ خریدار کو دھوکے میں نہ ڈالیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ایسا کوئی عمل، کوئی طریقہ اختیار نہ کرے جس سے خریدنے والا دھوکے میں پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا تَنَاجَشُوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بعض دوسرے بعض کی بے پر بے نہ کریں، اور تناجش سے منع کیا۔ تناجشو کا مطلب یہ ہے جس طرح ہمارے ہاں نیلامی ہوتی ہے، بہت سے لوگ اس طرح لا کر کھڑے کر دیتے ہیں کہ تاکہ ایک نیا آدمی آ رہا ہے، اب چیز کی قیمت 50 روپے، نیا آدمی آتا ہے، ادھر سے ایک کہتا ہے میں 60 کی لے رہا ہوں، دوسرا کہہ رہا ہے میں 70 کی لے رہا ہوں، پیچھے والا کہتا ہے 80 کی لے رہا ہوں۔ نیا آدمی سمجھتے ہیں واقعی اتنی کی قیمت ہوگی، یہ بڑے تجارت والے لوگ کھڑے ہیں اتنی قیمت لگا رہے ہیں، وہ دھوکے میں آ کر وہ 90 کی خرید لیتا ہے، حالانکہ اس چیز کی قیمت 50 بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو اس نے دھوکہ دینے کے لیے چند آدمیوں کو اپنے ساتھ اس نے رکھا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، یہ ہے وَلَا تَنَاجَشُوا، کہ جو آدمی مشتری کو، خریدنے والے کو دھوکے میں ڈال رہا ہے، آپ نے اس سے منع کیا اس طرح نہ کرو۔ جو عموماً اس طرح کر دیتے ہیں ان کی تجارت میں برکت نہیں ہوتی، مارکیٹ میں ان کا نام اور عزت باقی نہیں رہتی، پیسے کما تو لیتے ہیں لیکن نام نہیں بناتے۔ پیسہ کمانا اصل نہیں ہے، عزت بنانا اصل ہے۔ پیسہ تو قارون کے پاس بھی بہت تھا، اس کے خزانے کی چابیاں اونٹ اٹھا رہے تھے، عزت نہیں تھی۔ دولت تو اللہ بے وقوفوں کو بھی، کمینے لوگوں کو بھی، کافروں کو بھی بہت دے دیتا ہے، عزت کسی کسی کو ملتی ہے۔ اس لیے مارکیٹ میں تقوی کے ساتھ اپنی عزت اور نیک نامی بنا دینا یہ کمال ہے، نہ کہ مال کی کثرت کو جمع کر دینا۔ نمبر 12، فروخت کرنے والے کو بھی دھوکے میں نہ رکھیں۔ فروخت کرنے والے کو بھی دھوکہ نہ دیں، یعنی ایک آدمی کوئی چیز بیچنے والا ہے تو وہ بیچنے کے لیے لے کر آیا دیہات سے، اب وہ شہر میں آ کر فروخت کرتا ہے، اب شہر کے جو تاجر ہیں یہ راستے میں اس سے مل جاتے ہیں، یا وہاں کی جو منڈی ہے دیہات کی، وہاں مل کر اس سے چیز خرید لیتے ہیں، اس کو دھوکے میں رکھتے ہیں، تو آئے گا کراچی میں بیچے گا، جانور فروخت کر رہا ہے، جیسے عید کا موقع ہے، وہاں موسم صحیح نہیں ہے، جانور باندھنے کی جگہ نہیں ہے، ٹیکس زیادہ ہے، حالات ٹھیک نہیں ہیں، چوریاں ہیں، مختلف باتیں کر کے ان کا سامان ان سے سستے داموں میں لیا اور یہاں آ کر خوب مہنگے داموں میں فروخت کیا، کیونکہ وہ یہاں کا رہائشی ساری باتوں سے واقف ہے۔ اب اس نے ڈبل نفع لیا، ادھر خریدنے والے کو بھی دھوکہ دیا، تاجر کو بھی ادھر بھی دھوکہ دیا۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، حدیث میں آتا ہے لا یبیع حاضر لبادن، کوئی بھی شہر کا رہنے والا کسی دیہات کے رہنے والے سے خرید و فروخت نہ کرے کہ دعوا الناس، لوگوں کو چھوڑ دو، یرزق اللہ بعضهم من بعض، اللہ بعض کو بعض کے ذریعے رزق دیتا ہے، یعنی وہ جو دیہاتی آ کر ادھر بیچے گا تو سستے داموں میں چیز آگے خریدار کو ملے گی، اللہ اس کو بھی رزق دے دے گا، بیچنے والے کو بھی رزق ہوگا۔ تو یہ شریعت کا اصول ہے کہ جو سامان بیچنے والا ہے وہ خود آ کر بیچ لے، درمیان میں کوئی جا کر ان سے مل کر وہ چیز خرید کر خود نہ لائیں، تاکہ دوسرے خریدنے والوں کو وہ چیز مہنگے داموں میں نہ ملے۔ تو دیکھیں اسلام نے جہاں یہ حکم دیا خریدار کو دھوکہ نہ ہو، وہاں اسلام نے یہ بھی حکم دیا کہ بیچنے والے کو بھی دھوکے میں نہ رکھا جائے۔ نمبر 13، مجہول اور معدوم چیز کی بے نہ کریں۔ مجہول اور معدوم چیز کی بے نہ کریں، اس کا مطلب یہ ہے مجہول وہ ہے جو متعین نہیں ہے، معدوم وہ ہے جس کا وجود نہیں ہے، جو چیز اب موجود نہیں ہے، اسلام نے اس کی بے کی اجازت نہیں دی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الحبل الحبلتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمل کی بے سے منع فرمایا۔ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا، وہ کہتے تھے یہ جو جانور اس کے پیٹ میں جو حمل ہے، اس سے جو بچے پیدا ہوگا پھر اس سے جو پیدا ہوگا وہ میں آپ کو فروخت کر رہا ہوں، تو حمل کی بے کرتے تھے، یا یوں کہتے کہ میں تجھے قیمت تب دوں گا جب اس سے بچہ پیدا ہوگا، اس سے جو پیدا ہوگا اس وقت تجھے میں قیمت ادا کروں گا، یا میں یہ معاملہ تیرے ساتھ طے کر رہا ہوں، میں اس وقت طے کر رہا ہوں جب اس بچے کا بچہ پیدا ہوگا۔ شریعت نے اس سے روکا۔ یہ اسی طرح کوئی کہے کہ اس سے جو پیدا ہوگا اس سے جو پیدا ہو وہ میں تجھے بیچ رہا ہوں، تو وہ معدوم ہے، وہ چیز ابھی موجود نہیں ہے، تو شریعت چاہتی ہے معدوم چیز کی بے نہ ہو۔ جیسے ہمارے ہاں عموماً ایک آدمی زمین خرید لیتا ہے، پھر وہ زمینیں بیچتے ہیں۔ اب زمین کا پتہ نہیں ہے، صرف ایک کاغذ ہے، کاغذ کا ٹکڑا ہے، وہ جی نام آ گیا اس کا قراندازی میں، اب وہ قراندازی والے نے اس کو دے دیا، یہ 10,000 کا فارم بکا، 10 والے نے 40 میں بیچا، 40 والا لاکھ میں بیچ رہا ہے، وہ فارم ساری مارکیٹ میں گھوم رہا ہے، نہ بیچنے والے کو پتہ ہے یہ جگہ کہاں ہے، نہ خریدنے والے کو پتہ ہے میری جگہ کہاں ہے، بس ایک کاغذ گھوم رہا ہے، تعیین نہیں ہے۔ جب تک مبی متعین نہیں ہوگی، جو چیز انسان خرید رہے وہ جگہ متعین نہ ہو، اس کے قبضے میں نہ ہو، چاہے وہ قبضہ چابی کی صورت میں ہو، چاہے وہ قبضہ واقعی کاغذات کی صورت میں ہو، اور وہ جگہ آدمی کو معلوم ہو تب بے ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ اسی طرح کی لاٹریاں کھلتی ہیں، اسی طرح کے فارم بکتے ہیں۔ ماضی میں بھی ہوا کہ ایک بڑا دھوکے باز جس نے کراچی کے اندر بھی کیا، لاہور میں بھی کیا، اسلام آباد میں بھی کیا، تو جب تک ہمارے اندر ایسے لوگ ہیں جو بخیل ہیں اور جو راتوں رات امیر بننا چاہتے ہیں، خدا کے نام پر تو نہیں دیتے، اسی طرح فارم کے اندر پیسہ ان کا لٹ جاتا ہے۔ ہوش تب آتا ہے جب کئی قسطیں ادا کرنے کے بعد ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہتا، تو شریعت نے اس سے منع فرمایا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا، کان بیعا یتبایعہ اہل الجاہلیہ، جاہلیت میں لوگ بے و شراء کرتے، کان الرجل یبتاع الجزور، ایک آدمی اونٹنی خرید لیتا، الی ان تنتج الناقۃ، کہ میں تب اس سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ میں تجھ سے خرید رہا ہوں، ثم تنتج التی فی بطنہا، پھر اس بچے سے جو بچہ پیدا ہوگا اس وقت میں یہ ثمن تجھے ادا کروں گا، یا بچے کا بچہ میں تجھ سے خرید رہا ہوں، تو شریعت نے اس سے روکا، یہ معدوم چیز ہے۔ تو بہرحال معدوم چیز کی بے کرنا اور مجہول چیز کی بے کرنا اس کی اجازت نہیں۔ نمبر 14، اقالے کا اہتمام کریں، اقالے کا اہتمام کریں۔ اقالہ شریعت میں اس کو کہا جاتا ہے کہ معاملہ طے ہو گیا، خریدنے والے نے چیز خرید لی، بیچنے والے نے قیمت پہ قبضہ کر دیا، خریدنے والا چیز لے کر مثلاً گھر آیا، بچوں کو پسند نہ آئی، گھر والوں کو پسند نہ آئی، یا اس کو وہ خود کوئی چیز پسند نہ آئی، یا اس کے دل میں آیا اس کی جگہ دوسری چیز میں لے لوں، اب وہ آتا ہے خریدار کے پاس، اس کو کہتا ہے یار میں نے آپ سے لی تھی لیکن میرے گھر والوں کو، بچوں کو مجھے پسند نہیں ہے، تو آپ اس کو واپس کر دو۔ اگر وہ خوشی سے واپس کر دیتا ہے تو حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اقال مسلما اقالہ اللہ عثرتہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کے ساتھ اقالہ کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، کہ جو اس کی چیز واپس سمن اس کو دے دے گا، اپنی چیز لے لے گا، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ آج ہوتا یہ ہے کہ اگر معاملہ طے ہو جائے، انسان چیز لے لے، پھر وہ آ کر کہتے ہیں یار میں نہیں لینا چاہ رہا تھا، مجبوری ہے، واپس کرنا چاہتا ہے، لوگ واپس نہیں کرتے۔ میرا اور تیرا معاملہ تو طے ہو گیا، میں نے تجھے چیز دے دی، تو نے خرید لی، میں نے پیسے لے لیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ شریعت نے اصول یہ رکھا کہ اگر خریدار واپس لینا چاہے یا بیچنے والا واپس لینا چاہے تو خوشی سے دے دینا چاہیے۔ نمبر 15، دوسروں کے خیر خواہ رہیں۔ اچھا تاجر وہ ہوتا ہے جس کی زندگی میں یہ وصف ہوتا ہے، وہ دوسروں کے ساتھ خیر خواہ ہوتا ہے، خود غرض نہیں ہوتا، اپنے لیے نہیں سوچتا، دوسروں کے نفع کے لیے سوچتا ہے۔ ایسے آدمی کی تجارت میں اللہ برکت دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا جو صحیح بخاری اور مسلم میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے دوسرے سے زمین خریدی، جس نے زمین لی تھی اس نے اپنی زمین میں ہل چلایا تو نیچے سے اس کو ایک مٹکا ملا جو سونے کا مٹکا تھا، اور اس میں سارا سونا تھا۔
اب اس نے جو مٹکا کھولا تو سب سونا ہی سونا ہے۔ یہ خریدنے والا آیا بیچنے والے کے پاس اور کہتا ہے خذ ذهبك عنی، مجھ سے یہ سونا لے لو، انما اشتریت العقار ولم ابتع منك الذهب، میں نے تجھ سے زمین خریدی ہے، سونا نہیں خریدا، تو زمین میری ہے، یہ سونا تیرا ہے، یہ تو لے لے۔ بیچنے والا آگے سے کہتا ہے انما بعتك الارض وما فيها، میں نے تجھے زمین بھی بیچ دی، جو کچھ زمین میں تھا وہ بھی بیچ دیا۔ جب میں نے تجھے زمین دی ہے، اس میں اب مٹی نکلے سونا نکلے وہ تیرا لے۔ اب یہ دونوں قبول نہیں کر رہے، بیچنے والا بھی نہیں لے رہا، خریدنے والا بھی نہیں لے رہا۔ کیا ایمان تھا اس دور میں! آج تو دوسرے کا سونا ہوتا ہے، مال ہوتا ہے، موبائل ہوتا ہے، بندوق رکھتے ہیں، یا سونا دے یا جان دے، اب اس کی مرضی ہے، یا تو موبائل اس کو پکڑا دے یا 2 گولیاں کھا کے اپنی روح جبرائیل علیہ السلام کو دے دے۔ لیکن اس دور کا ایمان کیسا ہے! کوئی بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اب معاملہ گیا جج کے پاس، اس دور کا قاضی تھا، اس نے ایک سے پوچھا تیرے گھر میں لڑکا کوئی جوان ہے؟ اس نے کہا ہے۔ دوسرے سے کہا تیرے گھر میں کوئی بیٹی جوان ہے؟ کہا ہے۔ کہا ایسا کرو ان کا آپس میں رشتہ کرا دیتے، انکحوا الغلام الجاریہ وانفقوا علیہما منہ وتصدقوا، نکاح کر دو اور یہ جتنی رقم ہے سونا ان کو آپس میں مہر بنا دو اور ان کو دو، یہ اپنی مرضی سے اس کو صدقہ کر دیں۔ تو اس لڑکا لڑکی کو وہ سونا دے دیا گیا، انہوں نے کچھ اپنے لیے رکھا، باقی سب اللہ کے نام پہ صدقہ دے دی۔ تو دیکھیں یہ خیر خواہی، تو کامیاب تاجر وہ ہوتا ہے جو خیر خواہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ایسے خیر خواہ تاجر کی تجارت میں بڑی برکت ڈال دیتا ہے۔ حضرت یونس بن عبید رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ اور تاجر تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک خاتون چادر لے کر آئی ان کے پاس، کہا میں نے یہ فروخت کرنی، آپ بتاؤ کتنے میں لوگے؟ انہوں نے پوچھا تو کتنے میں بیچنا چاہ رہی ہے؟ اس نے کہا میں 60 درہم میں بیچوں گی۔ یونس بن عبید رحمۃ اللہ علیہ نے چادر دیکھی، بڑی اچھی چادر تھی، خاتون کو اصل قیمت کا پتہ نہیں تھا، شاید اس کو وہ تجارت کہیں کسی نے ہدیے میں دی تھی یا میراث میں ملی تھی، تو انہوں نے کہا نہیں اس کی قیمت زیادہ بنتی ہے۔ فرمایا جی نہیں، آپ مجھے 60 درہم دے دو۔ یونس بن عبید رحمہ اللہ نے کہا یہ اور تاجروں کو دکھاؤ، اوروں کو دکھائی، تو انہوں نے بھی کہا کہ چادر بہت اچھی ہے۔ یونس بن عبید رحمہ اللہ کے پاس خاتون آئی، جی میں 60 میں دینا چاہ رہی ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں اس کی قیمت زیادہ ہے۔ کہا حضرت آپ جتنا دینا چاہو آپ کی مرضی۔ کہا جاؤ اپنے گھر والوں سے مشورہ کرو، میں 120 درہم میں تم سے چادر لیتا ہوں، 120 درہم میں چادر لے رہا ہوں، جاؤ گھر والوں سے مشورہ کرو۔ خاتون نے کہا گھر والوں نے تو مجھے 60 پر بیچنے کا کہا ہے، آپ تو ڈبل دے رہے ہیں، وہ تو زیادہ خوش ہوں گے۔ تو خاتون نے چادر دے دی، یونس بن عبید رحمۃ اللہ علیہ نے 120 درہم دے دی۔ ایک شخص وہاں کھڑا تھا، اس نے کہا حضرت 60 میں دے رہی تھی اور آپ نے 120 درہم میں لے لی۔ فرمایا شریعت کا حکم یہ ہے کہ دین نام ہے خیر خواہی کا، الدین النصیحہ، دین کہتے ہیں خیر خواہی کو۔ خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو اصل قیمت کا پتہ نہیں، اور اگر میں اس کو دھوکے میں رکھوں گا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو دیکھیں اس نے 60 کی چیز 120 میں لی، اور اللہ نے پھر ایسی برکت دی تھی اس کی تجارت میں۔ حضرت یونس بن عبید رحمۃ اللہ علیہ کی فرض اذان ہوتی تجارت بند ہو جاتی تھی، اور سب سے زیادہ اس کے کاروبار میں برکت تھی، پوری مارکیٹ میں اس کا صرف نام چل رہا ہوتا تھا۔ ایک دفعہ ایک خاتون اس سے ایک سامان خریدنے کے لیے آئی، تو اندھیرا چھا گیا تھا، بادل آ گئے تھے، تو انہوں نے اپنے مزدور سے کہا دکان بند کرو۔ انہوں نے کہا حضرت کیوں بند کروا رہے ہو، گھراک آ گیا ہے۔ فرمایا نہیں ابھی تجارت مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ روشنی نہیں ہے، اندھیرا ہے، اندھیرے میں خریدنے والے کو چیز صحیح نظر نہیں آئے گی، وہ جو کپڑا خریدنے آئے گا تو اسے کپڑا صحیح نظر نہیں آئے گا، ہو سکتا ہے وہ لینا کچھ چاہے کچھ اور لے لے، تو یہ کہیں دھوکے میں شمار نہ ہو جائے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو جیسے بادل آ جاتے تھے یہ اپنی دکان بند کر دیتے۔ آج تو ہم 500 واٹ کے اوپر بڑے بڑے بلف لگاتے ہیں تاکہ 2 نمبر چیز بھی چمک کر 1 نمبر نظر آئے، اس طرح اس کو رکھا ہوا ہوتا ہے ایسا نظر آنے کے لیے، دور سے نظر آئے اور وہ پتہ چل رہا ہو کہ چیز اصل ہے، چیز ہلکی ہے، اس پہ اسٹیکر لگائے ہوئے ایسے ہوتے ہیں فلاں کمپنی کی ہے، یہ میڈ ان جاپان ہے، یہ میڈ ان فلاں، حالانکہ پتہ ہے وہ کہیں اور کی بنی ہوئی ہے۔ تو ایک آج کی تجارت ہے، ایک اس وقت کی تجارت تھی، اس لیے اللہ نے ان کی تجارت میں برکت تھی، وہ لوگ خیر خواہ ہوتے تھے، وہ معمولی باتوں کو بھی پوچھتے تھے۔ طبقات الحنابلہ میں ایک واقعہ ہے، ایک خاتون امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی اور آ کر ایک مسئلہ پوچھ رہی تھی، باپردہ تھی۔ امام احمد بن حنبل بڑے اللہ والے بزرگ،
اور متقی پرہیزگار اپنے دور کے محدث اور فقیہ۔ خاتون نے مسئلہ یہ پوچھا کہ میں روئی کو الگ الگ کرتی ہوں دیے کی روشنی میں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے میرا دیا بجھ جاتا ہے، تیل ختم ہو جاتا ہے، تو پھر چاند کی روشنی ہوتی ہے میرے صحن میں آتی ہے، تو میں چاند کی روشنی میں اپنی روئی کو صاف کر دیتی ہوں۔ تو کیا بیچتے وقت یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ روئی چاند کی روشنی میں صاف ہوئی اور یہ روئی دیے کی روشنی میں صاف ہوئی؟ امام احمد بن حنبل نے پوچھا کیا ان دونوں میں فرق ہوتا ہے، چاند کی روشنی اور دیے کی روشنی میں؟ اس نے کہا فرق تو ہوتا ہے۔ فرمایا جب فرق ہوتا ہے تو تمہیں بتانا چاہیے۔ خاتون نے کہا ٹھیک ہے، مسئلہ سنا، چلی گئی۔ امام احمد بن حنبل نے اپنے بیٹے سے کہا میں نے زندگی میں کسی کو اتنا احتیاط پر مبنی سوال کرتے ہوئے نہیں دیکھا، دیکھو یہ خاتون ہے کون، یہ کس گھرانے سے ہے، یہ کس کی ماں بہن بیٹی ہے کہ جنہوں نے ایسی تربیت کی ہے کہ وہ اتنی معمولی بات پوچھنے آ رہی ہے۔ تربیت کا اثر ہوتا ہے، جب باپ خود دھوکے باز ہو، لٹیرا ہو، فسادی ہو، خائن ہو، اولاد بھی پھر اسی کے طرز پہ چلتی ہے۔ بیٹا پیچھے پیچھے گیا، پتہ چلا یہ اس دور کے بہت بڑے متقی بزرگ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمشیرہ تھی۔ تو امام احمد نے کہا مجھے یہی لگتا تھا یہ کسی بڑے تقوی والے خاندان سے ہوگی جو اتنی معمولی بات کو پوچھنے کے لیے آئی ہے۔ تو واقعہ سنانے کا مقصد یہ تھا ان لوگوں میں خیر خواہی۔ اسی طبقات الحنابلہ میں واقعہ ہے، یہی خاتون ایک دفعہ یہ مسئلہ پوچھنے آئی۔ اس دور کے اندر ایک گورنر تھا لیکن وہ ظالم تھا، تو ایک دفعہ رات کے وقت وہ نکلا باہر گھوم رہا تھا، تو اس کے ساتھ اس کے خدام نوکر بھی تھے، ان کے ہاتھ میں بڑے بڑے دیے تھے، ان دیوں کی بڑی روشنی تھی اس دور میں جو دیے جلتے تھے۔ تو جب وہ ایک گلی سے گزرا تو کافی دیر وہ کھڑا رہا، کسی سے بات چیت کر رہا تھا، تو اس کی روشنی اتنی زیادہ تھی گھروں میں بھی آ رہی تھی۔ تو یہ خاتون کہتی ہے اس روشنی کے دوران خوب آ گئی تو میں نے اپنی روئی کو صاف کیا تھا، تو اب میرے دل میں یہ بات آئی کہ اس شخص کا جو دیا تھا، اس دیے میں جو وہ تیل ڈالتا تھا وہ تو خائن آدمی ہے، ظالم آدمی ہے، وہ تیل جو اس نے ڈالا ہوگا وہ خیانت کا ہوگا، اور میں نے اس تیل سے ہونے والی روشنی میں اپنی روئی کو صاف کیا ہے، یہ تو شاید میرے لیے ٹھیک نہیں ہوگی۔ امام احمد بن حنبل سے مسئلہ پوچھا، انہوں نے فرمایا اگر تقوی پہ عمل کرنا چاہو تو احتیاط کا یہی تقاضا ہے۔ خاتون باہر آئی، جتنی روئی اس نے اس روشنی میں الگ کی تھی سب کے سب صدقہ کر دی، سب اللہ کے نام پر دے دی۔ اب اس کا استعمال ٹھیک نہیں ہے کیونکہ یہ اس تیل میں الگ ہوئی، اس کی روشنی میں، جس کے بارے میں یہ امکان موجود ہے کہ وہ خیانت کا تیل ہو، ظلم کر کے وہ لیا ہو۔ اتنی احتیاط کے ساتھ یہ تاجر لوگ زندگی گزار کے گئے، اللہ نے ان کی تجارت میں خوب برکت دی تھی۔ یہ 15 میں نے اوصاف عرض کر دیے، زندگی باقی رہی۔